ہنگامہ کی روزہ یہاں ہے عزم حسین احمد سے بپا ہنگامہ کی روزہ یہاں شاخوں کی لچک بن جاتی ہے شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے تلوار یہاں یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے چند اعلانات سن لیجیے۔ حضرت جی کا کل 2 دسمبر نماز مغرب کے بعد بیان ہوگا دارالعلوم صفا سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں، اور 3 دسمبر کو بعد از نماز عشاء دارالعلوم شہزادہ نزد کنز الایمان مسجد گرو مندر میں، اور چوتھا 4 دسمبر کو حضرت کا بیان ہے بعد از نماز مغرب طیبہ مسجد جمال گارڈن مین نو چورنگی لانگی میں، اور 5 دسمبر کو حضرت کا بیان ہوگا بعد از نماز عشاء مرکزی دفتر عالمی مجلس ختم حکومت۔ ابھی حضرت جی کا بیان ہوگا، سارے حضرات ہمہ متوجہ ہو کر اور اپنے دل کے پیالے کو سیدھا اور خالی کر کے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیے۔ بارش کتنے بھی موسلادھار کیوں نہ برس رہی ہو، جب تک برتن سیدھا اور صاف نہ ہو تو اس میں بارش اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اپنے دلوں کو اللہ والوں کی طرف حضرت شیخ کے قلب کی طرف متوجہ کر کے بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرت جی کا بیان شروع۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زندگی کے 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس دن شیطان انسان کو مس کرتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہے۔ شریعت نے حکم دیا کوئی نیک انسان پاس ہو تو ایک کان میں اذان دے اور دوسرے میں اقامت کہے، یعنی اللہ کا نام اس کے دل و دماغ میں پہنچائے۔ اور تہنیت کی جائے، یعنی کوئی نیک آدمی کوئی کھجور وغیرہ چبا کر اس کا کچھ حصہ اس بچے کے منہ میں ڈالا جائے تاکہ ایک نیک آدمی کا سلائیوا اس کے منہ میں پہنچے۔
یہ دیکھنے میں تھوڑا سا ہوتا ہے مگر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی جب لگتا ہے نا تو وہ کوئی قطرہ بیماری کا اندر نہیں جاتا، ایک بہت چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جو کسی سوئی پر لگا ہوا ہے اور جسم میں جانے سے پوری بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح وہ جو تھوڑا سا سلائیوا ہوتا ہے کسی مومن کا، اس کے اثرات بندے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اہم دن ہوتا ہے جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے۔ اس دن انسان کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ پاس ہو تو وہ کلمے کی تلقین کرے، یعنی جب دنیا میں آیا تھا تب بھی ایمان کی تلقین، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہے تب بھی ایمان کی تلقین۔ اور تیسرا دن اہم وہ ہوگا جب بندہ اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ ایسا دن جس دن سارے انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اس تیسرے دن کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ تو پھر کیا کام آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو بندہ سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شکل صورت کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کے دل پر ہوتی ہے۔ یہ دل اگر سنوار کر گئے تو انسان کامیاب، اور اگر دل سنورا ہوا نہیں تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ اسی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے دل کو محنت کا میدان بنایا۔ صحابہ کے دل کو نبی علیہ السلام نے بدلا، دلوں کو منور کیا، دلوں کو ایمان سے لبریز کیا، اور یوں انسان صحیح معنوں میں انسان بنا۔ دو باتوں کی نفی کی گئی کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ مال تو ایسے دنیا میں بھی کام نہیں آتا۔ لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں جی کہ مال ہوگا تو ہر کام ہو جائے گا۔ دنیا بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا۔ آپ غور کیجئے، مال سے آپ کتاب تو خرید سکتے ہیں، علم کو تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اینک تو خرید سکتے ہیں، بینائی کو تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اچھے کپڑے تو خرید سکتے ہیں، خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ دوائیاں تو خرید سکتے ہیں، جوانی کو تو نہیں خرید سکتے۔ اور مال سے آپ کسی کی خوشامد کو تو خرید سکتے ہیں، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتے۔ تو دنیا میں بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن تو مال بالکل کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال، قیامت کے دن مال کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ دنیا میں انسان کے 3-4 بیٹے ہوں، کوئی فوج میں ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو باپ کو بڑی تسلی ہوتی ہے دل میں، کوئی مصیبت پڑی، مشکل پڑی، میرے بیٹے میرے کام آئیں گے۔ مگر قیامت کے دن تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو بندہ سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو سنوارنا ہے تاکہ یہ دل ہمارے اللہ کو پسند آ جائے۔
آپ دیکھیں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا میرا چہرہ دیکھتا ہے. ہم سو کر جاگتے ہیں تو سب سے پہلے منہ دھوتے ہیں. اگر کوئی باہر بندہ ملنے کے لیے آئے اور سویا ہوا بندہ اٹھے تو وہ پہلے منہ دھوئے گا پھر باہر نکلے گا. کوئی منہ کیوں دھو رہے ہو؟ اور جی میلے منہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں؟ جس طرح ہم میلے منہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ والے میلے دلوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے. وہ بھی پھر اپنے دلوں کو دھوتے ہیں، چمکاتے ہیں، تاکہ ہمارے اللہ نے اس کو دیکھنا ہے، ہمارا دل چمکا ہوا ہو، اس پر گرد مٹی نہ ہو، اس پر داغ نہ ہو، اثرات نہ ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے دل کے پر داغ لگ جاتا ہے. اگر ذکر کرے توبہ کرے وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کر لے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے. اور اگر گناہوں پہ گناہ ہی کی عادت بن جائے تو دل پر داغ لگتے 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 ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس دل کو سنوارنے کی ہم کوشش کریں گے تو تب ہمیں سمجھ لگے گی کہ دل کو سنوارنا کتنا مشکل کام ہے. دل ہم داغ داغ شوق کمبا کجا کجا نے ہم، یہ دل تو سارا داغ داغ ہی بنا پڑا ہے، میں کہاں کہاں اس کے اوپر مرہم رکھوں. دل کو بگاڑنا آسان اور دل کو سنوارنا مشکل کام. مصحفی ہم تو سمجھتے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. یہ تو بندہ جب دل سنوارنے کی محنت کرتا ہے تو سمجھ لگتی ہے کہ میں نے کتنی اس پر جو ہے محنت کرنی ہے. زندگی لگ جائے اور دل سنور جائے تو بھی کام بن جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کو سنواریں. دل کی مثال زمین کی مانند ہے. اگر زمین تک پر کچھ عرصہ کاشت نہ کی جائے تو زمین سخت ہو جاتی ہے، کاشت کے قابل نہیں رہتی. اسی طرح انسان کا دل اگر اس پر محنت نہ کی جائے تو کچھ عرصے کے بعد یہ سخت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا. تو جب غفلت کی ایک طویل مدت گزرتی ہے اللہ دل کو سخت کر دیتے ہیں. اور یہ دل تھوڑا سا سخت نہیں ہوتا، یہ پتھر بن جاتا ہے، بلکہ پتھروں سے بھی پرے پار. اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اس لیے کہ پتھروں سے تو پانی نکل آتا ہے. پتھر تو اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں. اے انسان جب تیرا دل سخت ہوتا ہے یہ اللہ کے ڈر سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے. چنانچہ کچھ لوگوں کے سینوں میں دل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے سینوں میں سل ہوتی ہے. دل نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے. اب اس پتھر کو نرم کیا جائے اور دل بنایا جائے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. دل کے زخم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے راستہ بتا دیا. فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو جو بندہ ذکر کی کثرت کرتا ہے دل کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور دل اس کا صحت مند ہو جاتا ہے. ہمارا دل اس وقت قلب سقیم ہے، بیمار دل ہے. اللہ نے فرمایا نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب کوئی بندہ کہے جی کہ دل کیوں بیمار ہے؟ بھئی اس لیے کہ جب نظر غیر محرم کی طرف اٹھتی ہے نا لالچ والی تو دل کی بیماری کی دلیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویوں
تم اگر کسی کو کوئی چیز دینے کا موقع آئے تو پردے کے پیچھے سے دو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو کہ طمع کرے وہ بندہ جس کے دل میں مرض ہے. تو جس کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ غیر کو دیکھ کے دل میں طمع کرتا ہے. آج ہم اپنے دل سے پوچھیں تو دل گواہی دے گا کہ ہمارے دل میں تو بہت طمع بھری پڑی ہے. تو یہ دل کی بیماری کی دلیل ہے. اب اس دل کو ٹھیک کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کی ضرورت ہے. لیٹے بیٹھے چلتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ اللہ کی برکت نور دل کے اندر آ جائے اور ہمارے دل کو سنوار جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پہ زنگ لگا دیا گیا. علماء موجود ہیں، دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رین اور ایک ہوتا ہے غین. رین کہتے ہیں زنگ کو، یہ ہمارے دلوں پہ لگتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اور ایک ہوتا ہے غین، یہ غین کی کیفیت اللہ والوں کے دلوں پہ بھی آ جاتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی غین کی کیفیت آ جاتی ہے. یہ غین کیا ہوتا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک خامند کو ایک بیوی کو اپنے خامند سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن جب بیٹا ہو جاتا ہے نا تو پھر کئی مرتبہ بیٹے کے کاموں میں مصروف ہو کر بیوی کی توجہ خامند کی طرف ایسے نہیں رہتی جیسے پیسے تھی. وہ کوئی غفلت نہیں ہوتی، مگر بیٹے کی محبت غالب آ جاتی ہے. وہ ماں کو اتنا مشغول کر لیتی ہے تو خامند شکوہ کرتا ہے اب تو تم میرا خیال ہی نہیں کرتی. تو یہ جو بیٹے کی محبت کا غالب آ جانا ہے خامند کی محبت پر، اس کو غین کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے دل پر بھی کئی مرتبہ امت کی محبت ایسے غالب آ جاتی تھی کہ اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل پر کیفیت آ جاتی ہے اور اس کے لیے بھی میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں. لیکن ہم عام لوگ ہیں، ہمارے دلوں پر رین کی کیفیت ہوتی ہے، زنگ آ جاتا ہے، اور یہ زنگ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ سے محفوظ فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ مشین کا پرزہ کتنا ہی زنگ آلود کیوں نہ ہو، اگر اس کو صاف کیا جائے تو وہ نیچے سے بالکل صاف چمکدار پھر نکل آتا ہے. تو یہ رین جو ہے یہ دل کے اندر نہیں جاتا، دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، دل کے اوپر کی سطح پر ہوتا ہے. اس لیے جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر اوپر سے زنگ کی تہ کو ہٹا دیتا ہے اور نیچے سے پھر چمکتا ہوا دل نکل آتا ہے. ہمیں اب اپنے دل کو چمکانے کی ضرورت ہے. جب دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے پھر اس کو اعمال کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. جیسے بندہ نزلہ زکام کا مریض ہونا تو اس کو خوشبو کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ خوشبو عنبر ہے یا مشک ہے یا فلاں ہے، اس کو کیا پتہ. تو نزلہ زکام کا مریض بیچارے کا ناک بند ہے، وہ کیا سوچے گا. اسی طرح چونکہ دل کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے ہمیں اعمال کے مزے کا پتہ نہیں چلتا. نہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا مزہ آتا ہے، نہ نماز کا مزہ آتا ہے، نہ اللہ کے ذکر کا مزہ آتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ زنگ دور ہوتا ہے تو اعمال کی کیفیات بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر قرآن مجید پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے. ایسا مزہ آتا ہے کہ بندے کو باقی مزے ہی بھول جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو دشمن نے تیر مارا، ان کو لگا اور ان کا خون بہنے لگا.
اس وقت تک جسم سے خون نکلنے پر وضو ٹوٹنے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دشمن نے پھر تیر مارا، وہ بھی لگا، پھر خون بہنے لگا، تو انہیں خیال آیا ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاؤں اور میرے فرض منصبی میں کوتاہی آ جائے۔ تو انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ دیکھو، اگر مجھے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا، میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، قرآن کو پورا پڑھے بغیر نہ، سورہ کہف کو پورا پڑھے بغیر نماز نہ چھوڑتا۔ ہمیں مچھر کاٹے تو ہماری ساری توجہ نماز کی ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، نہ سورہ کہف پڑھے بغیر نماز کو مکمل نہ کرتا۔ کتنا لطف، کتنا مزہ آتا ہوگا۔ تذکرۃ الحفاظ ایک کتاب ہے، اس میں قرآن مجید کے حفاظ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بڑا عجیب میں نے اس میں پڑھا۔ ایک نوجوان تھا، نیک تھا، اس کی شادی ہوئی، تو شادی کی پہلی رات بیوی کے پاس ہو گیا، سلام دعا ہوئی، تو میاں بیوی دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ملاقات کریں گے۔ دونوں کا وضو تھا، چنانچہ خامن کھڑا ہو گیا اور اس نے 2 رکعت کی نیت باندھی۔ بیوی پیچھے آ گئی، کھڑی ہو گئی، اس نے بھی 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ اب بیوی تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھی ہے انتظار میں کہ خامن کب نماز مکمل کرتا ہے، اور خامن نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور وہ قرآن پڑھتا رہا، اتنا قرآن پڑھا کہ صبح سحری کا وقت قریب ہو گیا۔ سحری کے وقت اس نے سلام پھیرا۔ جب سلام پھیرا تو پھر اس کو محسوس ہوا آج تو میری شادی کی رات تھی اور میری بیوی میری انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس نے بیوی سے معذرت کی کہ بھئی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں فجر کی، واپس آؤں گا تو پھر ملاقات کریں گے۔ بیوی نے کہا آپ خود بھی ساری رات جاگتے رہے اور مجھے بھی آپ نے ساری رات جگایا اور تھکا دیا۔ اس نے کہا سوری، مجھے معاف کر دو، مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اب جب مسجد میں نماز پڑھی تو دوستوں نے مبارکباد دی کہ شادی کی پہلی رات تھی، تم نے بیوی کو کیسے پایا؟ وہ سچ کا زمانہ تھا، جھوٹ تو بولتے نہیں تھے، تو وہ لوگوں کو کیا بتاتا دوستوں کو کہ بیوی کیسی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میری بیوی سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو دوست ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو تانے دیے، تو کیسا مرد ہے، ساری رات بیوی کے پاس گزار کے آیا ہے اور کہتا ہے کہ بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور تو نے بیوی کو جو ہے نا وہ دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، تو کیسا مرد ہے، تو کیسا خاوند ہے؟ جب انہوں نے اس کو بہت زیادہ شرمایا نا، تو وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کی قسم، میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، قرآن پاک میں ایسا مشغول ہوا، میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ بیوی میرے انتظار میں ہے۔ کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا قرآن مجید کے پڑھنے میں کہ ان کو باتیں ہی باقی بھول جاتی تھی۔ جب دل انسان کا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر پوری رات قرآن مجید پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تمہارے دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آئس کریم سے انسان کا دل نہیں بھرتا، پیٹ بھر جاتا ہے، دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں۔ اسی طرح انسان جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے بس میں پڑھتا رہوں، ایسا مزہ آتا ہے۔ ابھی تو ہم اس مزے سے واقف ہی نہیں ہیں، جیسے ایک نابالغ بچہ بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں ہوتا، ہم قرآن مجید کی لذتوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے تلاوت کو دل نہیں چاہتا، یا تلاوت کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں۔ اگر دل صاف ہوتے تو پھر قرآن مجید کا مزہ ہمیں لطف دیتا، ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ کے کلام سے زیادہ حلاوت تو کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ہن کا چارہ۔
امتوں کے پرانے مرض کا علاج یہی ہے کہ دلوں کو زندہ کیا جائے۔ آج ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، بلکہ سچ کہوں کہ ہمارے دل موئے ہوئے۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت ہمارے دل سو گئے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے۔ جب اس نے یہ کہا تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اگر درس قرآن کا دلوں پر اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو دل سو گئے، بلکہ یوں کہو دل مو گئے، مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، حضرت یہ دل مر کیسے گئے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو، جب کوئی سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے، جس کو جھنجھوڑنے پہ بھی جاگ نہ آئے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ تو تمہیں قرآن پڑھ کر جو ہے متوجہ کیا جائے اور تمہارے دل نہ جاگیں تو اس کا مطلب ہے یہ دل سوئے ہوئے نہیں، یہ دل موئے ہوئے۔ تو دل کئی دفعہ مردہ ہو جاتے ہیں، جیسے میت قبر میں دفن ہوتا ہے نا، ہمارے سینوں میں ہمارا دل اس طرح قبر میں دفن ہوتا ہے اور ہم اس کو لیے پھر رہے ہوتے ہیں، چلتے پھر رہے ہوتے ہیں، مگر سینوں میں دل مردہ ہوتا ہے۔ اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دل کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل چاہتے ہیں۔ اے میرے بندے مجھے تجھ سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس تیرا دل مجھے چاہیے، تو اپنا دل مجھے دے دے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، دل بدستاور کے حج اکبر است، وز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ جب یہ دل سنور جاتا ہے تو جس طرح بیت اللہ پر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اس دل پر بھی اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں اور یہ دل ان تجلیات کو جذب کر لیتا ہے۔ آپ سوچئے انسان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے دل پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ کوتور پر اللہ نے ایک دفعہ تجلی ڈالی تھی تو کوتور جو ہے وہ جل کر سرما ہو گیا تھا۔ آج بھی کوئی بندہ اگر جائے تو وہاں جو بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں وہ ایک انگلی سے اٹھائے جا سکتے ہیں، جیسے کوئلہ جل کے ہلکا ہو جاتا ہے نا، اتنی بڑی بڑی چٹانیں چل کے اتنی ہلکی بن گئیں کہ بڑی چٹان کو آپ یوں 2 انگلیوں سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو پہاڑ جل کر سرما بن گیا تھا۔ اس لیے کہ اس کے اندر استطاعت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کرنے کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پہاڑ پر ایک دفعہ تجلی پڑی تو وہ جل گیا تھا، انسان کے دل پر 70 دفعہ تجلی ایک دن میں پڑتی ہے اور دل اس تجلی کو برداشت کر جاتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ انسان کے دل کو ہی اللہ نے کمال دیا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے دل سے خوش ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ اس کے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جیسے ماں بیٹے کو بار بار محبت کی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے، باپ اپنے بیٹے کے چہرے کو بار بار محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو بار بار محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جس کے دل پر اللہ تعالیٰ محبت کی تجلی اتنی دفعہ دن میں ڈالتے ہیں۔ کوتور سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی تو ریزہ ریزہ کیوں ہو گیا؟ کوتور نے جواب دیا کہ میری قسمت جاگی، میرے اوپر اللہ کی تجلی خاص پڑ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اسی حال میں رہا جس حال میں اب ہوں تو میرے اوپر کی سطح پر تجلی ٹکرا کے واپس چلی جائے گی، جیسے روشنی ٹکرا کے کسی چیز سے واپس آ جاتی ہے۔
تو میں نے کہا کہ میں کیوں نہ جل کے ریزہ ریزہ ہو جاؤں کہ میرے ہر ذرے کو اس تجلی کو جذب کرنے کا موقع نصیب ہو جائے، اس لیے میں ٹوٹ گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو اپنا گھر فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قلب عبداللہ عرش اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے بندوں کا دل ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ دل کتنا عجیب ہے، اللہ کا مسکن بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ اس لیے پھر یہ بندہ اللہ کی نظر میں قیمتی ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں بہت سارے بکسے ہوتے ہیں، صندوق ہوتے ہیں، اور ان کی قیمت ان کے اندر جو میٹیریل ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پیٹیاں ہوتی ہیں جن میں لحاف رکھے ہیں، تکیے رکھتے ہیں، گدے رکھتے ہیں سردیوں کے، ان کو کوئی تالا ہی نہیں لگاتا، اس لیے کہ ان کے اندر کوئی میٹیریل اتنا مہنگا ہے نہیں، تو تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور جن میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تالا لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا بکسہ ہوتا ہے، اس کو جیولری باکس عورتیں کہتی ہیں، اس کے اندر سونے ڈائمنڈ کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس کو تالا مارتی ہیں، پھر اس کو جس باکس میں رکھتی ہیں اس کو بھی تالا، پھر وہ باکس جس کمرے میں ہوتا ہے اس کو بھی تالا، پھر گھر کو بھی تالا۔ چنانچہ عورت کہیں باہر سے گھر آئے تو سب سے پہلے وہ اپنا کمرہ کھول کے اس میں وہ باکس کھول کے اور جیولری باکس کھول کے دیکھتی ہیں کہ زیور تو ٹھیک ٹھاک ہے نا، یعنی وہ چھوٹا سا جیولری باکس مگر قیمت اتنی ہوتی ہے کہ پہلے آ کے اس کی تسلی کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی کہے جی گھر کو آگ لگ گئی بھاگو یہاں سے، تو وہ جیولری باکس کو جاتے ہوئے ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ تو بکسے کی قیمت اس کے اندر کے میٹیریل پر ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ جسم بھی ایک بکسے کی مانند ہے، اگر اس کے اندر قیمتی دل ہے تو اس بکسے کی اللہ کے ہاں قیمت ہے، اور اگر دل کے اندر دنیا بھری ہوئی ہے تو دنیا کی قیمت تو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، پھر یہ دل انسان کی نظر میں اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ حجام کے پاس گئے بال کٹوانے کے لیے، تو دوسری طرف سے ایک کوئی امیر آدمی آ گیا، تو حجام نے سوچا کہ یہ فقیر آدمی ہے، اس کو اگر میں بال پہلے کاٹوں گا تو مجھے مزدوری بھی نہیں ملے گی، تو بہتر ہے کہ میں امیر آدمی کو بٹھاؤں اور اس کے بال کاٹوں۔ جب اس نے ایسا کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ اس کی دکان سے باہر آ گئے، اور باہر نکل کے انہوں نے شعر پڑھا، علیہ ثیاب لا یباع جمیعھا، میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں اگر ان کپڑوں کو بیچا جائے تو کوئی ایک درہم میں بھی اس کو خریدنا پسند نہ کرے، لیکن ان عام معمولی کپڑوں کے اندر ایک ایسا جسم ہے جس میں دل ہے، ساری دنیا کے خزانوں کو جمع کر لیا جائے اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ والوں کے دل اللہ کی نظر میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ نے دہلی کی جامع مسجد میں کی تھی۔ مغل بادشاہوں تمہارے خزانے سونے چاندی زیورات سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، تم سب خزانوں کو اکٹھا کر لو، اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ دل اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ دنیا کے خزانے مل کے بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو سنواریں، ذکر کریں، اور اپنے دل کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ اے اللہ اب تو اس دل کو میں نے تیرے قابل بنانا ہے کہ تو اسے دیکھے تو تجھے یہ پسند آ جائے۔
آپ بتائیے شادی کے موقع پہ دلہن کو کیوں سجاتے ہیں؟ زیور پہناتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں تاکہ یہ خاوند کے پاس جائے تو اس کو پہلی نظر میں پسند آ جائے۔ جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے کہ یہ اپنے خاوند کو پہلی نظر میں پسند آ جائے، ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو سنواریں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ کو پسند آ جائے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ عام طور پر انسان اپنے گھر کی چابی اپنے پاس رکھتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جنت کی چابی اللہ نے رضوان فرشتے کے حوالے کر دی۔ اللہ نے جہنم کو بنایا اور جہنم کی چابی مالک فرشتے کے حوالے کر دی، یا مالک۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا اور کعبہ کی چابی بنو شیبہ کے حوالے کر دی، قیامت تک ان کے خاندان میں رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بنایا اور دل کی چابی اللہ نے اپنے پاس رکھ لی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے دل کی کنجی اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیا کرتے ہیں۔ تو دل چونکہ اللہ کا گھر تھا، اللہ نے اس کی چابی کسی اور کے حوالے نہیں کی، اپنے پاس رکھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس آیت میں مفسرین نے عجیب نکتے لکھے ہیں۔ ایک نکتہ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے، اس لیے کہ انسان کسی چیز کو بیچتا ہے 2 وجہ سے، یا تو حاجت مند ہوتا ہے تو چیز بیچ دیتا ہے، وہ جی قسط ادا کرنی ہے اور لینے والے تنگ کر رہے ہیں تو مکان بیچ دو اور قسط ادا کر دو، گاڑی بیچ دو قسط ادا کر دو۔ لوگ دکان بیچ دیتے ہیں، اپنی قسطیں ادا کر دیتے ہیں، یا پھر ان کو زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے۔ مثلا پلاٹ خریدا تھا 25 لاکھ کا، اب قیمت لگ گئی 1 کروڑ روپیہ، اچھا بھائی پلاٹ بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے یا حاجت ہوتی ہے، تب بندہ اپنی چیز کو بیچتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی شان میں ممکن نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہے کہ وہ جنت کو بیچے، نہ اللہ کو کسی فائدے کی توقع ہے کہ زیادہ فائدہ مل جائے گا وہ اپنی چیز کو بیچے۔ تو اللہ نے یہ بات ہی نہیں کی کہ میں نے جنت کو بیچا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے جنت کے بدلے مومن کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ تو دیکھو کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا بات کرنے کا کہ مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اللہ نے خرید لیا ہے، لیکن دوسرا مسئلہ پھر ذہن میں آتا ہے، اگر اللہ نے خریدا ہے تو انسان کا دل اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کو چاہیے تھا اپنا گھر پہلے خریدتے۔ جس بندے کے پاس فالتو پیسے ہو نا، وہ پہلے گھر خریدتا ہے، بعد میں کچھ اور خریدتا ہے۔ ذرا کوئی جو ہے وہ کمیٹی نکل آئی یا کہیں سے نفع آ گیا، کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے گھر خریدو، گھر اپنا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر خریدنا چاہتے تھے تو اللہ نے دل کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا۔ علماء نے اس کا بھی جواب لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل جو ہے نا وہ تو میرا گھر ہے، وہ تو وقف ہے میرے لیے، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ دیکھو یہ تو وقف ہے میرے لیے دل، اس کی تو میں خرید کی بات ہی نہیں کرتا، یہ تو ہے ہی میرا۔ اس کے علاوہ تیرے پاس تیرا مال اور تیری جان باقی بچی تھی، میں نے جنت کے بدلے اس کو بھی خرید لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کے گھر کو صاف رکھیں۔ ہم مسجد کو کیوں صاف رکھتے ہیں؟ جی اللہ کا گھر ہے، نجاست نہیں پھیلاتے مسجد میں۔ تو بھئی دل بھی اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔
جب ہم گناہ کرتے ہیں یا زبان سے جھوٹ بولتے ہیں یا آنکھ سے غلط دیکھتے ہیں تو دل پر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں. ہم گویا اس اللہ کے گھر کے اندر نجاست داخل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر طالب علم کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ اس کو خود ہی صاف کر لیں, ہمیں کیوں حکم دیا ہے صاف کرنے کا؟ اللہ کا گھر ہے, اللہ صاف رکھے اس کو. علماء نے جواب دیا کہ جب کوئی مکان کسی کو کرائے پہ دیا جاتا ہے نا تو مکان کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی, کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ نے بھی اس دنیا میں یہ دل ہمارے اختیار میں دیا, فرمایا میرے بندو گھر میرا ہے لیکن اس کو صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے, تم اس کو صاف کرو. اب ہم اللہ کے دل اس گھر کو کیسے صاف کریں؟ اس کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا, یہ دل صاف ہو جائے گا. آپ غور کریں, ہر عورت دن میں 1 سے 2 گھنٹے لگاتی ہے اور اپنے گھر کو بالکل چمکا دیتی ہے, صاف کرتی ہے. کبھی ویکیوم کر رہی ہے, کبھی ڈسٹنگ کر رہی ہے, اور کبھی فرنیچر صاف کر رہی ہے, کبھی شیشے صاف کر رہی ہے. ہر چیز کو اچھی طرح چمکا دیتی ہے. کوئی بندہ پوچھے بھئی آپ روزانہ 2 گھنٹے کیوں پسینہ بہاتی ہیں, کیوں اتنا جو ہے نا کام کرتی ہیں؟ وہ کہے گی اگر گھر صاف نہیں ہوگا تو میرا خاوند مجھ سے ناراض ہو جائے گا. جس طرح گھر صاف نہیں ہوتا خاوند ناراض ہو جاتا ہے, اسی طرح جب بندہ اپنے دل کو صاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں میرے بندے تم نے میرے دل کو کیوں نہیں صاف کیا, تم اس گھر کو صاف رکھو تاکہ یہ میرا گھر صاف پاک رہے. اب ایک اور نقطے کی بات سمجھنے والی ہے. شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس گھر میں کوئی زندہ تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. جس کمرے میں کسی انسان کی تصویر لگی ہو یا جانور کی تو اس جگہ پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اب غور کرنے کی بات ہے, جس کمرے میں یا گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. جس دل میں کسی غیر کی تصویر لگی ہوگی اللہ کی رحمت اس گھر میں کیسے آئے گی؟ آج جس نوجوان کو دیکھو اس کے دل میں کسی نہ کسی کی تصویر پڑی ہوگی, اس لڑکی کی تصویر, اس کی تصویر, اس سے محبت, اس کی محبت. یہ دلوں کے اندر جو تصویریں ہوتی ہیں نا یہ بت ہوتی ہے. اس لیے یہ دل جو ہے یہ صنم خانہ بن جاتا ہے. سچ بات کہوں یہ دل بت خانہ بن جاتا ہے, بلکہ یہ دل گند خانہ بن جاتا ہے. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون, یہ تم نے کیا اپنے دلوں کے اندر مورتیاں سجائی ہوئی ہیں اور دل کو بت خانہ بنایا ہوا ہے. جتنی ماں سوا کی محبتیں ہیں ان کو دل سے نکال کے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے لات, منات, عزا سب کو بیت اللہ سے نکال دیا تھا اور بیت اللہ کو پاک کر دیا تھا. ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اسی طرح دل کے اندر جو تصویریں ہیں نا ان لات منات کو سب کو نکال کے دل کو پاک کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کریں ترکت اللات والعزا جمیعا, اللہ میں نے لات اور عزا سب کو چھوڑ دیا. کذالک یفعل الرجل البصیر, اور جو بصیر انسان ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے, اپنے دل کو ما سوا سے پاک کر لیتا ہے, پھر اس کا دل اللہ کو پسند آ جاتا ہے. گھر کی قیمت ہوتی ہے, چھوٹا گھر ہو تو چھوٹی قیمت اور بڑا گھر ہو تو بڑی قیمت. یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کی کیا قیمت ہے؟ تمہارے مشائخ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی قیمت اللہ کا دیدار ہے. جو بندہ اپنے دل کو صاف کر لے گا اور اس کا دل اللہ کو پسند آ گیا, اس کے بدلے میں اللہ اس بندے کو قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائیں گے.
یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ دل کو صاف کرنے پر انسان کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا. وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے. ذکر دل کو کیسے صاف کر دیتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے. ایک ہوتا ہے رسٹ کلینر، پیٹرول کی طرح کا ہوتا ہے. اس کو آپ لگائیں نا تو پرزے کے اوپر جو زنگ ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹکلی صاف ہو جاتا ہے. اس ذکر کو بھی اللہ نے رسٹ کلینر کی طرح بنایا ہے. جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے اثرات دل پر پڑتے ہیں اور دل کا زنگ، دل کی میل کچیل سب دور ہو جاتی ہے اور صاف شفاف دل دوبارہ نکل آتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ النمل میں. ظاہری آیت تو یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط بھیجا کہ تم میری اطاعت کرو، آ جاؤ، تو اس نے اپنے اسمبلی ممبروں سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اسمبلی ممبروں نے جواب دیا فانظری ماذا تأمرین، کہ ملکہ صاحبہ قدم اٹھائیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے. قریب کے والے ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہیں قدم اٹھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن وہ سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، وہاں انقلاب مچا دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. تو میں حملہ نہیں کروں گی، جنگ نہیں کروں گی، بلکہ میں بھی اپنے قاصد بھیجوں گی اور دیکھوں گی کہ ان کو کیا حال ہے. اب اس آیت کا یہ ظاہری ترجمہ ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایک تمثیل ہے. وہ تمثیل کیا ہے کہ اگر ان الملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لے لیا جائے اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے، پھر اس کے معنی یوں بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو اندر معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے. تو اللہ کا نام دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہے اور اللہ کی محبت کو دل میں بھر دیتا ہے. اس لیے ہم کثرت سے ذکر کریں تاکہ ہمارے دل اللہ کے لیے صاف ہو جائیں. جب دل ذاکر ہوتا ہے تو پھر یہ دل غافل نہیں ہوتا، ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. یعنی دل جو ہوتا ہے وہ نیند کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. آپ سوچئے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم جاگے ہوئے ہوں تو بھی دل ذکر کر رہا ہو، اور ہم سوئے ہوئے ہیں تو بھی ہمارا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہو. دل ایسا بیدار ہو جائے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہے. چنانچہ شاعر کہتا ہے خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی، اے محبوب
تیرا خیال میری آنکھوں میں ہے اور تیرا تذکرہ میری زبان پر ہے. وَمَثْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ، اور تیری تصویر میرے دل میں ہے، بھلا تو مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے. جب ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہے گا اور اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا اور اللہ کا دھیان دل میں رہے گا تو اللہ کیسے غائب ہو سکتا ہے. اس لیے کسی عارف نے عجیب الفاظ کہے، توجہ سے سننے والی بات ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ کی قسم، نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا، مگر ہر وقت تو میرے دل میں، میرے دھیان میں محبوب تو ہی ہوتا ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی. اور اللہ کی قسم، میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر میری زبان پر تذکرے تو ہے محبوب تیرے ہی ہوا کرتے ہیں. ولا ذکرتک محزونا ولا طربا، اور محبوب میں نے کبھی آپ کو یاد نہیں کیا غم کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں. الا وحبک مقرون بانفاسی، مگر یہ کہ میری سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے. ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأیت خیالا منک فی الکأس. اور اے محبوب، میں نے کبھی پیاس کی حالت میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی کے پیالے میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. ایسی محبت اللہ کی ہمارے دل میں آ جائے کہ ہر وقت اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، ہمارے دل میں اس کی یاد رہے اور ہم اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. بے دل کے کچھ اشعار ہیں، میں سنا کے بات مکمل کرتا ہوں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جان آنا. اے محبوب کا جلوہ تجھے میں اپنے دل میں رکھ لوں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جان آنا. اے شان کریم آنا اتنا تو کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. اے محبوب میرے اوپر اتنا تو کرم کرنا کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اور جان میرے لبوں پر ہو تو اس وقت آپ مجھے اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو اس میں پہلی ابتدا اللہ سے ہوتی ہے. یحبہم ویحبونہ، قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ نے ان سے محبت کی، انہوں نے اللہ سے محبت کی، تو ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ.
بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی اپنی تجلی گاہ بنا دے اور ہمارے دل اللہ کو پسند آ جائیں اور قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ حضرات نے رکے بھیجے ہیں کہ وہ بیت کی نیت سے یہاں آئے ہیں اور ان کو کلمات توبہ پڑھانے ہیں۔ جو کلمات یہ عاجز پڑھے گا سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ سب سے پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار سے وہ شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف سے وہ شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل و یار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ جب فارغ ہو نماز سے تو مصلی پر قبلہ رو ہو کے اور یکسو ہو کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جایا کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ گمان لے کر بیٹھیں گے 5-10 منٹ کے لیے تو آپ کا دل اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوگا، نور سے بھرے گا اور آپ کو آواز محسوس ہوگی کہ جیسا میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو ذاکر بنا دے، شاغل بنا دے اور اللہ غفلت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ابھی دعا کے لیے، دعا سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ جہاں بیٹھے ہیں سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔
اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ توبہ 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 کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب۔ غافل 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 ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا نہیں، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا
ہی نہیں ہے، ایسا ہے کون عالم فانی میں فقیر، ایسا ہے کون عالم فانی میں فقیر، جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم آپ کی عاجز و مسکین بندے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلا رکھی ہیں، اللہ رحمت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ ایک رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرمائیے، اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ کبھی بھی غیر سے غیر کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہمیشہ اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ ہی کا تو ایک در ہے، انبیاء بھی آپ کے در پہ جھکے، اولیاء بھی آپ کے در پہ جھکے، اے اللہ ہم نے بھی آپ ہی سے مانگنا ہے، پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے، کرم والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کہ جو بچہ سب سے کمزور ہوتا ہے، ماں باپ سب سے زیادہ
زیادہ محبت کی نظر اسی کو دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کا خیال رکھتے ہیں کہ باقی تو صحت مند ہیں، یہ ہمارا بچہ کمزور ہے۔ اللہ آپ کے اربوں اور کھربوں بندے ہیں، اللہ ہم سب سے زیادہ اعمال میں کمزور ہیں، اللہ سب سے زیادہ ہم سے محبت فرما لیجئے، پیارے اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ دنیا میں جتنے نیک لوگ آئے، اللہ کوئی اپنی وجہ سے نیک نہ بنا، اللہ سب پر آپ کا فضل ہوا تو وہ نیک بنے، اللہ ہم پر بھی فضل فرما دیجئے، پیارے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پوری انسانیت کے قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، آپ جس کا دل جس طرف چاہیں پھیر دیتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، اللہ ہم اپنے دلوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں آ جائیے، پیارے اللہ ہمارے دلوں میں سما جائیے، اللہ ہمارے دلوں میں چھا جائیے، اللہ ہم دنیا کی محبت میں نہیں جینا چاہتے، دنیا کی محبت میں نہیں مرنا چاہتے، پیارے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنی محبت میں ہمیں موت عطا فرما، اللہ اپنی محبت میں اللہ اپنے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ کرم والا معاملہ فرما، اے اللہ قیامت والے دن کو سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا، سب سے زیادہ عزتوں والا دن بنا، اللہ ہم دنیا میں دو لوگوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، اللہ قیامت والے دن اگر آپ نے ہمارے نام اعمال کو کھول دیا، اللہ پوری انسانیت کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کریں گے، پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ وہاں پر تو آپ کے آقا بھی موجود، آپ کے محبوب بھی موجود ہوں گے، اللہ اگر ہمارے آقا آپ کے محبوب نے دیکھ لیا، اللہ ان کو دل کو دکھ ہوگا کہ میں نے کہا تھا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، میرے امتیوں قیامت والے دن میرے چہرے کو کالا نہ کر دینا، تم کیا اعمال کر کے آ گئے، اللہ ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، اللہ گنبد خضرا کے مکی کو دیکھ لیجئے، اللہ آپ کو گنبد خضرا کے مکی کے آنسوؤں کا واسطہ، اللہ امتی امتی کی صداؤں کا واسطہ، اللہ ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، پیارے اللہ صاف کر دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دیجئے، اللہ ایسا دل عطا فرما دیجئے جس پر آپ کی تجلی پڑتی ہو، اے اللہ قیامت والے دن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ہم جانتے ہیں ہم اس قابل نہیں، لیکن اللہ یہ دعا مانگتے ہیں جب قیامت کا دن ہو، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، ایک آواز آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کرنا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اچھے لوگ بروں کے ساتھ بھی اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں، پیارے اللہ آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں، اللہ اچھائی کا معاملہ فرما لیجئے، اللہ ہم تو آپ کے نام، اللہ ہم تو آپ کے نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں، اللہ ہم سے سختی برداشت نہیں ہوتی، اللہ اگر آپ نے سختی فرما لی اللہ ہم کہاں جائیں گے، اللہ دنیا ہمیں پہچانتی ہی آپ کے نام کی وجہ سے ہے، اللہ اگر آپ نے رحمت نہ فرمائی اللہ ہم کہاں جائیں گے، اللہ رحمت فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ جتنے حاضرین محفل ہیں اللہ سب کے دلوں کو دھو دیجئے، اے اللہ سب کے دلوں کو نرما دیجئے، اپنی محبت میں گرما دیجئے، پیارے اللہ اپنی محبت کی حرارت عطا فرما دیجئے، اللہ نرمی والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ
آپ نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اس کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ اللہ وہ شخص جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، آپ نے اس کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ یہ وہ مجمع ہے جو روزانہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی کی گواہیاں دیتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ نرمی فرما لیجئے، پیارے اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ بیٹا جتنا برا ہو ماں پھر بھی محبت کرتی ہے، جیسا بھی ہے میرا تو بیٹا ہے۔ اللہ ہم جتنے بھی برے ہیں اللہ بندے تو آپ ہی کے ہیں، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے اٹھنے سے پہلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، شر پسندوں کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، عالم قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، عامل قرآن بنا۔ اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا۔ اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ اللہ قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما۔ اللہ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن پاک کا نور عطا فرما۔ اللہ قیامت والے دن قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں اللہ تمام مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو دین کا قلعہ بنا۔ اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ چن چن کے دفع دور فرما۔ اللہ جو ملک میں بحرانوں کا شکار ہے اللہ ان بحرانوں کو اللہ اپنی رحمت سے ختم فرما۔ اے اللہ ہمیں معاشرے کا اچھا فرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ان کی دواؤں میں شفا عطا فرما، کھانے پینے میں شفا عطا فرما، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بیماریوں سے پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ان کو نیک قدردان رشتے عطا فرما۔ اللہ دور قریب سے یہ لوگ یہاں تشریف لائے اللہ ان کے نیک مقاصد کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے فیض کو اور زیادہ عام و تام فرما۔ اے اللہ ان کی صحت میں ان کے عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہر جہت سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شر پسندوں کے شرور سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان سے جو متعلقین ہیں اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما، اور جو ان کے متعلقین ہیں اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما، اور اللہ اس سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری فرما۔ اللہ اس خانقاہ کے فیض کو اے اللہ پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اے اللہ اس کو قیامت کی صبح تک آباد و شاداب فرما۔ اللہ حضرت حافظ صاحب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ اس اجتماع میں جنہوں نے خدمت اپنے ذمے لی اے اللہ ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اللہ دور قریب خواتین ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں اللہ ان کو ان دعاؤں پہ حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو گھروں کی خوشیاں عطا فرما، خامدوں کی خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا،
ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آپ کے انبیاء اور نیک لوگ آئے انہوں نے جو خیریں مانگی اللہ وہ خیریں ہمیں بھی عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔